یہی وہ ملعون ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ ایک روایت کے مطابق شمر ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہے اور اپنے گھوڑے ان کے جسم مبارک پر دوڑا دیتا ہے، پھر ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کا مقدس سر کاٹ دیتا ہے۔ شمر بن ذی جوشن۔ شمر کا اصل نام شرحابیل تھا۔ اس کے باپ کا نام ذی جوشن تھا، جس کا تعلق بنی کلاب قبیلہ سے تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی اسی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ شروع میں شمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان میں سے تھا اور جنگ صفین میں بھی حصہ لے چکا تھا۔ شمر کو برس کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے اس کے منہ پر کالے سفید نشان تھے۔ یہی وہ ملعون ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو عمر بن سعد نے اس تنازع کو امن کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے عبید اللہ بن زیاد کو تشدد کے لیے اکسایا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا اور ساتھ میں عبید اللہ بن زیاد کا دھمکی امیز خط بھی۔ جب عمر سعد نے اس خط کو دیکھا تو وہ امن کا اس موقع کو کھو دینے کی وجہ سے زیاد پر چلایا۔ شمر کو اس آرمی کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ شمر اور عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایک ہی قبیلہ سے تھی۔ ایک روایت کے مطابق وہ شمر کی بہن ہی تھی۔ اسی بنا پر 9 محرم کو شمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے بھتیجے کہاں ہیں۔ یہ سن کر عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ شمر کہتا ہے کہ میں تمہاری عبید اللہ بن زیاد سے جان بخشی کروا دوں گا اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو وہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 100 زندگیاں بھی ملیں تو ہم ان کو حضرت حسین پر قربان کر دیں گے، اور ساتھ جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمر کی آرمی کو اپنے اہل بیت ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کے ارشادات سنانے لگتے ہیں تو شمر انہیں اس سے روک دیتا ہے۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپہر تک زیادہ تر ساتھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں، شمر اور اس کی آرمی خیموں پر حملہ کر دیتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں۔ شمر اپنی آرمی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسانے کا حکم دیتا ہے اور پھر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق شمر ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہے اور اپنے گھوڑے ان کے جسم مبارک پر دوڑا دیتا ہے، پھر ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کا مقدس سر کاٹ دیتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ کربلا کے واقعے کے بعد شمر کوفہ چلا جاتا ہے۔ 66 ہجری میں شمر مختار کے خلاف جنگ میں حصہ لیتا ہے، لیکن اسے شکست ہوتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مختار کے ساتھی شمر کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے آتے ہیں اور اس کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ اہل بیت کے سر کاٹنے والا یہ ملعون اس طرح اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے بھر دے، آمین۔